نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادت، ہر قسم کی تعریف، توصیف اور بندگی، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے۔ درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد جو ابھی مہینہ اسلامی چل رہا ہے، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ایک اسلام کی ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ کے پاس گئی کہ جن کی اسلامی تاریخ میں بہت بڑی قربانیاں ہیں،
اور وہ شخصیت اللہ کی بھی پسندیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پسندیدہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی پسندیدہ، علی المرتضیٰ اور حسن و حسین اور اہل بیت کی بھی پسندیدہ۔ آخر ان کی اندر کیا خوبی تھی جو سب کے ہاں پسندیدہ بنی؟ اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، جو حقیقی مسلمان ہیں، کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں میں سے انہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور پھر تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب نبیوں کے بعد جو باقی لوگ ہیں، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر، کیونکہ ان کی امت ان کی اپنی اولاد تھی، اور پھر آخری انسان تک سب سے اعلیٰ جس بندے کا مقام اور مرتبہ ہے وہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام جس کو ملا ہے وہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ اب مقام ملنے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا اعلیٰ مقام کوئی معمولی نہیں ہے کہ ہمارے جیسے انسان، ان کے بھی بیوی ہیں، بچے ہیں، مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا اعلیٰ مقام کیسے پا لیا؟ اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پا لیا؟ یہ اس وقت ملتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا لے، جو اللہ نے فرمایا اس پر عمل پیرا ہو، جو رسول اللہ نے فرمایا اس پر عمل پیرا ہو۔ اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس حوالے سے بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہیں۔ میں نے ان کی سیرت پڑھی، بلکہ خلفائے راشدین پہ ایک کتاب بھی لکھی، تو جو ان کی تعریفات میں نے کتابوں کے اندر پڑھی، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی اعلیٰ صفات اور اتنا اعلیٰ مقام کیوں نہ ملتا؟ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ بڑی عمدہ تھیں۔ سب سے پہلی خوبی تو ان کے اندر یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے انہیں کہا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں، تمام تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اٹھا لیں، سب سے پہلے جس بندے نے آپ کی اس رسالت کو تسلیم کیا وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں تحقیق کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے کچھ دن سوچوں گا، نہیں۔ اور یہی ان کے خوبی سب سے بڑی عمدہ خوبی ہے، اور اس کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے باقاعدہ صحابہ کے سامنے بیان کیا۔
ایک دن صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، جناب عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ میں ایک بات میں تکرار ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سخت جملے کہہ دیے، بعد میں ندامت ہوئی کہ میں نے یہ آپ کو غلط کہہ دیے، میں معافی چاہتا ہوں۔ جناب عمر کہنے لگے میں معاف نہیں کروں گا۔ اب کیا ہوا جی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنی فکر ہوئی کہ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی، عمر نے مجھے معاف نہ کیا تو کہیں اللہ اس وجہ سے مجھے پکڑ نہ لے۔ آج ہم تو بڑے بڑے ظلم کرنے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، لیکن جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کسی اس غلطی کی وجہ سے رب نہ پکڑ لے۔ اب کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب عمر نے نہیں مانی، فوراً اللہ کے پیغمبر کی طرف چل دیے، اپنی چادر اوپر اٹھائی ہوئی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر ابو بکر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، کہا آج کوئی ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے، آج ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے جس وجہ سے یہ بڑے غم زدہ چلے آ رہے ہیں، چلو آنے دو۔ آئے، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھ میں اور عمر میں ایک بات پر تکرار ہو گئی، میری زبان سے کوئی سخت جملے نکل گئے، میں نے اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے معافی مانگی، لیکن اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے پاس سفارش لے کے آیا ہوں کہ مجھے معاف کروا دیں، میری یہ غلطی معاف کروا دیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ پیچھے چلتے ہوئے آ گئے۔ ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ ابو بکر جو ہے وہ یقیناً اللہ کے نبی کے پاس گئے ہوں گے، چلو میں چلتا ہوں۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہنا شروع کر دیا، اے اللہ کے پیغمبر، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، عمر سے نہیں۔ میں نے جملے سخت کہے تھے، عمر نے نہیں کہے، اس پہ غصہ نہیں کیجیے گا، اس پر ناراض نہیں ہو جائیے گا۔ بس میرے لیے اللہ سے دعا کر لیجئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے 3 مرتبہ جناب عمر کے لیے دعا کی، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر۔ اے ابو بکر، میں اللہ کا نبی تیرے لیے سفارش کرتا ہوں، یہ چھوٹی معمولی سی جو غلطی ہو گئی ہے اللہ تجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور پھر جب عمر قریب آئے، اللہ کے محبوب پیغمبر تھوڑا سا اس پر برہم ہونے لگے، جناب ابو بکر فوراً بیچ میں آ گئے، نانا اللہ کے پیغمبر اس کو ڈانٹنا نہیں۔ آپ نے پھر بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے عمر تمہیں پتہ نہیں اس شخصیت کا، جب مجھے اللہ نے رسول بنایا میں نے آ کے تمہیں یہ کہا میں انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں، کذب تم نے مجھے جھٹلایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کذبتا، اے عمر تو نے بھی پہلے مجھے نہیں مانا تھا جب یہ ابو بکر نے مجھے اللہ کا رسول مان لیا تھا۔ وقال ابو بکر صدقتا، اس وقت ایک ہی آواز اٹھی تھی اور وہ یہ تھی کہ صدقتا، اللہ کے پیغمبر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو ابو بکر بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے مسئلہ کیا سمجھایا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ دیکھو
یہ وہ آدمی ہے جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ مجھے نبی مان چکا تھا، اب آپ نے اس وقت یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا، کیا میری وجہ سے جو ہے تم اس کو پریشان کرنا نہیں چھوڑو گے؟ اس کو پریشان نہ کیا کرو، اس کی پریشانی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِي لی، کیا تم میری وجہ سے اس کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اس کے بعد صحابہ کرام کے دل میں ابو بکر کی اتنی محبت بیٹھ گئی، اتنی محبت کہ یہ اللہ کے بھی پسندیدہ، اللہ کے نبی کے بھی پسندیدہ، اور ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام لانے میں سبقت، اور پھر اس کے بعد اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا دیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو صحابی کے لقب سے یاد کیا۔ کسی اور صحابی کا جو ہے وہ اس طرح ذکر نہیں ہوا جیسے ابو بکر کا ہوا ہے۔ جب غار کے اندر اللہ کے نبی اور ابو بکر گئے تو اس دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے پریشان ہو گئے جب کفار آئے، تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ اس سے پہلے کیا ہے؟ اذ قال لصاحبہ، اس وقت اللہ کا نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں کفار کی نظروں سے اوجھل رکھے گا، بچا لے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ لصاحبہ کا لفظ یہ واحد ابو بکر ہیں جن کے لیے استعمال ہوا ہے، صحابی کا لفظ، تو اس اعتبار سے بھی ان کو بڑا اعزاز حاصل ہے۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ ان کی 3 پشتیں جو ہے وہ مسلمان ہوئی، 3 پشتیں۔ ان کے باپ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں، چل کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو قحافہ آپ کو چل کر آنے کی ضرورت نہیں، آپ ابو بکر کے والد تھے، آپ مجھے کہتے میں آپ کے پاس آ جاتا۔ باپ بھی مسلمان، خود بھی پہلے مسلمان، اور پھر بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان، اور پھر بیٹی وہ بیٹی کہ باپ نے صدیق کا لقب پایا تو بیٹی نے صدیقہ کا لقب پا لیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں آیات نازل فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں نا وہ جو واقعہ افک ہوا غزوہ بنو مستلق کے موقع پر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، وہ ہار تلاش کرنے کے لیے گئیں، پیچھے سے جو ہے لوگوں نے وہ جو ہودج تھا جس کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتی تھی، انہوں نے سمجھا اس کے اندر ہی ہیں، اور وہ اونٹ پہ رکھ دیا اور چل پڑے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جب واپسی آئیں تو اس وقت انہیں ہار نظر نہ آیا، وہ قافلہ نظر نہ آیا، وہ وہیں پہ لیٹ گئیں۔ اتنے میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا انا للہ پڑھا، فوراً یہ اٹھیں اور سواری پہ بٹھایا اور بعد میں اللہ کے نبی کے پاس لے گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا دیا، نعوذ باللہ یہ اس بندے کے ساتھ جو ہے نا یہ سیٹ تھی، اس وجہ سے پیچھے رہ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، یہ کتنا پاکیزہ گھرانا ہے۔ جب مریم صدیقہ پہ تہمت لگتی ہے، اللہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بچہ جو گود میں تھا اس کو بلواتے ہیں کہ اب اپنی ماں کی سچائی بیان کر، اب اپنی ماں کی جو ہے پاک دامنی بیان کر، اور عیسیٰ علیہ السلام بول کر کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ مریم صدیقہ کی تہمت کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام یعنی بچے کے ذریعے جو ہے ختم کیا۔
اور جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے اس دوران جو ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ان کے گھر والوں میں سے، ان کے خاندان میں سے، ان کی قوم میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ یہ گواہیاں ایک نبی کی گواہی اور ایک نیک بندی کی گواہی اللہ لوگوں سے دلا رہا ہے۔ اور جب مریم صدیقہ پہ تہمت لگتی ہے، اللہ کسی بچے کو بلوا سکتا تھا، اللہ کسی بندے کو بلوا سکتا تھا، اللہ کسی اور سے بھی گواہی دلوا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ اس خاندان کو اونچا کرنے کے لیے، سیدہ فاطمہ اور ابو بکر کو اونچا کرنے کے لیے اللہ خود گواہ بن گیا اور سورہ نور کی 18 آیات جو ہے ان کی شان میں نازل فرما دی۔ سورہ نور کی 18 آیات، یہ ہے صدیقہ اور سیدہ عائشہ۔ میں صحیح بخاری پڑھا رہا تھا، اس کے اندر روایت آئی، سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے مجھ سے آ کے پوچھا اے عائشہ کوئی معاملہ ایسا ہے تو اللہ کے ہاں حضور توبہ کرو، مجھے زیادہ جو ہے وہ بولنا نہیں آتا تھا، میں نے ابو جان سے کہا ابو جان آپ میری صفائی بیان کریں، ابو جان کہنے لگے ہم اس معاملہ میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امی جان سے کہا آپ میری صفائی بیان کریں، امی جان نے کہا نہیں ہم رسول اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ میں نے اس دوران جو ہے پھر یہ جملے ادا کیے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر آج میں وہی جملے ادا کرتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی چال پر جو ہے وہ ادا کیے تھے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ میرا ان باتوں پر صبر ہے جو یہ منافقین نے بہتان لگائے ہیں، میں اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں۔ ابھی اللہ کے پیغمبر وہیں پر بیٹھے ہیں، اللہ کے پیغمبر پر وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وحی جب کی کیفیت جب طاری ہوتی سخت سردی میں بھی آپ کے جسم پر پسینہ آ جاتا۔ میں سمجھ گئی کوئی معاملہ ہو رہا ہے۔ اتنی تھوڑی دیر بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ ابشری ابشری، خوش ہو جا خوش ہو جا، تیری پاک دامنی پر جبرائیل امین آیات لے کر نازل ہوا ہے۔ اور میں یہ سمجھ رہی تھی اللہ میری پاک دامنی نبی کو خواب میں دکھا دے گا یا نبی کے ذہن میں ڈال دے گا، لیکن اللہ نے خود جب یہ گواہی دے دی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، جو یہ تہمت لگانے والے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہو گئے۔ اور اس دوران اللہ نے یہ بھی فرمایا جب تم نے یہ بہتان سنا اس دوران کیوں نہیں کہا یہ بہتان عظیم ہے، اس دوران کیوں نہیں کہا یہ بہتان عظیم ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ پاک گھرانہ ہے، یہ وہ پاک گھرانہ ہے کہ جن کی صفائی میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا صدیقہ کی سچائی کا اظہار ہوتا رہے گا، جناب ابو بکر کی قدر و منزلت بیان ہوتی رہے گی۔ غور کیجئے، تدبر کیجئے۔ اور پھر اور بھی بہت بڑی ساتیں ہیں، اللہ کے نبی سفر میں بھی ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، حضر میں بھی ہیں ابو بکر ساتھ ہیں، آپ جو ہے غزوات میں ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، آپ جو ہے ہجرت کا سفر ہے تو اس میں ابو بکر ساتھ ہیں، جہاں بھی دیکھو۔ اور اللہ نے یہ ساتھ اتنا اچھا رکھا، جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے حجرہ عائشہ کے اندر آپ کا جو ہے روضہ بنا دیا گیا، بعد میں جب ابو بکر فوت ہوتے ہیں اس دوران بے اتفاق امت مسلمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا روضہ آپ کے بالکل ساتھ بنا دیا گیا۔ آج بھی جو حاجی جاتے ہیں نا دیکھ کر آتے ہیں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو اپنے نبی کے ساتھ رکھا، اللہ نے مرنے کے بعد بھی اپنے نبی کے ساتھ رکھا، اور جب قیامت کا دن ہوگا اس دوران بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اٹھائیں گے۔ کتنا بڑا احساس ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں یہ سورہ اللیل کی آیات، سورہ اللیل کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ اے لوگو
جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ وہ جو ہے جلدی سے چہرے پر چڑھ جانے والی ہے، لپٹیں مارنے والی ہے، شعلوں والی ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس کے اندر جو داخل ہو گیا نا وہ سب سے بڑا بد نصیب انسان، اس کے اندر صرف بد نصیب بدبخت انسان ہی داخل ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دینا۔ اے اللہ وہ بڑی سخت آگ ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ اس سے محفوظ فرما لینا۔ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، یہ وہ آدمی داخل ہوگا جس نے اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے پیٹھ پھیر لی، منہ پھیر لیا، وہ اس سے ہٹ گیا، ان پر عمل نہیں کیا، وہ بندہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے وہ بچایا جائے گا کہ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اتقا اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے جو دوسروں سے بڑھ کر زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ تقویٰ کہتے ہیں گناہ پر انسان طاقت رکھتا ہو اور پھر گناہ سے بچے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ ایک آدمی کو گناہ کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ کہے جی میں تو بڑا جو ہے نا متقی پرہیزگار ہوں، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے موقع ہی نہیں ملا۔ اگر موقع ملتا اور پھر گناہ سے بچتا، جیسے یوسف علیہ السلام کو موقع ملا، تنہائی تھی اور پھر جو ہے دعوت دینے والی عورت بھی جو ہے ایک بڑے خاندان کی بادشاہ کی بیوی تھی، اور اس دوران سارے مواقع موجود تھے، لیکن کہا نہیں میں یہ نہیں کہا، معاذ اللہ۔ یہ ہے تقویٰ، بندہ گناہ پر طاقت رکھنے کے باوجود گناہ سے بچے، پھر جو ہے یہ متقی بنتا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتے ہیں جہنم سے اس آدمی کو بچایا جائے گا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ بندہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ میرا تزکیہ ہو جائے، میری جو کمی بیشی ہے، میری جو غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، وہ ساری کی ساری معاف ہو جائیں۔ تو پہلی صفت اس کے اندر یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تزکیے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، خطاؤں سے پاک کرنے کے لیے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ مال جب دیتا ہے تو دینے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ احسان نہیں جتلاتا، میں نے تمہیں دیا ہے، میں نے تمہیں دیا ہے، یہ نہیں کرتا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، تیسری صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ جو ہے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے جو ہے اللہ کی رضا مقصود ہے، اس کا یہ جو ہے ذہن ہوتا ہے۔ اور چوتھی صفت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ایسے بندے سے ان قریب اللہ راضی ہو جائے گا۔ چار صفات ان آیات کے اندر بڑی عمدہ بیان ہوئی ہیں، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے انہی آیات کے ضمن میں، کہتے ہیں یہ چار بڑی اعلیٰ صفات ہیں: اللہ کی راہ میں مال دینا، پھر احسان نہ جتلانا، رب کی رضا کے لیے مال دینا، اور پھر رب جو ہے اس سے راضی ہو جائے۔ یہ چار صفات جو ہے یہ چاروں کی چاروں جناب ابو بکر کے اندر پائی جاتی، یہ چاروں کی چاروں صفات جناب ابو بکر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا، اپنی جان تک اللہ کی راہ میں جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار رہے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ آپ اگر تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں
جب غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا کہ بھائی چندہ لے کے آؤ، تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے، سارا سامان، اور دیوار پر جو ہے ہاتھ مار مار کر دیکھتے ہیں۔ بیٹی پوچھتی ہے ابو جان یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہاں ایک سوئی میں نے رکھی ہوئی تھی کپڑا سلائی کرنے کے لیے، وہ اس میں نے جو ہے وہ ادھر دیوار میں لگائی تھی، سوچ رہا ہوں کہ وہ سوئی بھی باقی نہ رہے، میں یہ بھی اللہ کے نبی پہ قربان کر دوں۔ ایسا کوئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح۔ اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں جو ہے اس دن اپنے گھر کا آدھا مال میں نے الگ کر دیا، آدھا جو ہے وہ جمع کر لیا اور لے کے آیا۔ میں نے کہا آج جو ہے نا میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ میں آدھا مال لے کے آیا ہوں، اتنا کون لایا ہوگا، اتنا کس کا تقویٰ ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کر آئے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے پیغمبر سارا مال لے کر آ گیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کو چھوڑا ہے، کچھ نہیں چھوڑا۔ عمر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں آدھا مال لے کے آ گیا، لیکن دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہو رہا تھا، میں تو سوچ رہا تھا آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر کے آگے بڑھنا ان سے ممکن نہیں۔ یہ اعزاز بھی اگر حاصل ہے تو جناب ابو بکر کو حاصل ہے۔ اور غزوہ اسرا اس کو کہا گیا، اسی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اونٹ دیے تھے، اشرفیہ دی تھیں، اور انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال دیا۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور پھر ان کی اور بھی بہت ساری جو ہے قربانیاں موجود ہیں، میں آپ کے سامنے چند ذکر کر دیتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا وزیر اور مشیر بھی بنایا، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو صدیق کا لقب دیا، اور اللہ نے بھی ان کو صدیق کے لقب سے پکارا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو یحییٰ کہتے ہیں سمع علی یحلف، میں نے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا، وہ قسم کھا کر یہ جملہ ادا کر رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، اگر قسم نہ بھی کھائیں ہمیں ان کی بات پر یقین ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کے گھر میں پلے پڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں، اہل بیت کا چشم و چراغ ہیں، لیکن وہ قسم کھا کر بات کو پختہ کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ لَأَنزَلَ اللَّهُ اسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِّنَ السَّمَاءِ صِدِّيقًا۔ وہ کہنے لگے اے لوگو، ابو بکر کو جو ہم صدیق کہتے ہیں، ابو بکر کو جو ہم صدیق کے لقب سے پکارتے ہیں، یہ اللہ نے آسمانوں سے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، اس وجہ سے ہم انہیں پکارتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم تیسری جلد صفحہ جو ہے 65 میں یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے یہ ان کے بارے جو ہے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائیں، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخصیت جو سچائی کو لے کر آئی اور جس نے اس سچائی کو سچائی قرار دیا، سچائی قرار دینے والے یہ ابو بکر تھے۔ اور ان کا ایک لقب جو ہے عتیق بھی تھا، عتیق بھی اللہ کے نبی نے خود لقب دیا۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ کس سے آزاد؟ جہنم کی آگ سے آزاد۔ اس کے بارے میں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ، ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے جیسے ہی دیکھا آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، آپ تو جہنم سے بالکل آزاد ہیں، عتیق ہیں آپ تو۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اس دن سے ان کو عتیق لقب سے بھی پکارا جانے لگا۔ یہ ترمذی کی 3679 روایت۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جن کو اللہ صدیق کا لقب دے دے اور جن کو اللہ کے پیغمبر عتیق کے نام سے پکارے ہیں، اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ عتیق کا مطلب ہے جہنم سے آزاد۔ اب ان کے بارے میں ہم اگر بدگمانی رکھیں تو ہمارے اپنے ایمان میں کمزوری ہے۔
اپنے ایمان میں کمزوری ہے، اس کو درست کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمات کے بارے کیا فرمایا؟ اے لوگو، جتنے بھی کائنات کے اندر لوگ ہیں نا، میں نے ان کے احسان چکا دیے، بدلے چکا دیے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ ہر موڑ پر جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا نا، تو اس دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا کہ میں بھی جو ہے وہ ہجرت کرنے کے لیے وہاں چلا جاؤں۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، اتنے میں جو ہے ابن دغنہ جو کہ کفار کا ایک سردار تھا وہ ملا۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی آپ لوگ ہمیں آزادی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت نہیں کرنے دے رہے، ہم حبشہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ کہا نا یہ نہیں ہو سکتا، میں جو ہے اپنی پناہ میں تجھے لے کے جاتا ہوں، میں جو ہے تجھے اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اور جو ہے اس نے جو ہے کہا آپ جیسا بندہ جو ہے ہمارے علاقے سے چلا جائے، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ حدیث میں اس کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اس نے کہا فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجْ وَلَا يُخْرَجْ، اے ابو بکر تیرے جیسا بندہ نہ خود جائے اور نہ اس کو نکالا جائے۔ تیرے اندر جو خوبیاں ہیں وہ تو بڑی عظیم خوبیاں ہیں، اور خوبیاں کیا ہیں؟ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اے ابو بکر آپ ان لوگوں کی خبر گیری رکھتے ہیں کہ جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر دیتے ہیں، یعنی ان پر صدقہ کرتے ہیں۔ وَتَصِلُ الرَّحْمَ، اور آپ رشتہ داریوں کو ملانے کی تعلیم دیتے ہیں، رشتہ داریاں ملاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ جو ہے جو بے سہارا لوگ ہیں ان کو سہارا دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے معاملات میں لوگوں کے مددگار بن جاتے ہیں۔ یہ خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے بارے بھی کہی تھی۔ اور ابن دغنہ جو کہ ایک کافر تھا، جو کہ ایک مسلمانوں کا مخالف تھا، جناب ابو بکر کی جو خوبیاں بیان کی، یہ وہی خوبیاں ہیں جو اللہ کے نبی کے اندر موجود تھیں۔ ان صفات سے متصف یہ بخاری کی حدیث ہے 2905۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، اور آ کر جب قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین کے بچے اور عورتیں جو ہے قرآن کو سننے کے لیے آ جاتی، اتنی پیاری آواز میں، بڑی رقت امیز۔ وہ کہنے لگے ابن دغنہ تم اس ابو بکر کو لے آئے، ہمارے تو بچے جو ہے وہ اور ہماری عورتیں وہ تو ان کے بہکاوے میں آ جائیں گی، وہ تو ان کا قرآن سننے کے لیے جو ہے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس نے آ کر کہا ابن دغنہ نے ابو بکر آپ آہستہ آواز میں جو ہے قرآن پڑھ لیا کریں تاکہ بچے اور عورتیں جو ہے نا وہ پریشان نہ ہوں، وہ جو ہے آپ کے دین پر نہ آ جائیں۔ انہوں نے کہا اے ابن دغنہ اگر مجھے قرآن سے روکنا ہے نا تو تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں، پھر اللہ میرا مددگار ہے، اپنی پناہ واپس لے لو، لیکن میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد جب مدینہ کی طرف آپ نے رخ کیا تو صحابہ جو ہے وہ آپ کے پہلے چلے گئے۔ ابو بکر نے اجازت مانگی، اللہ کے پیغمبر مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر نہیں، ابھی نہیں۔ ابو بکر نے کہا کیا آپ کو اجازت ملے گی؟ اللہ کے پیغمبر نے سکوت اختیار کیا، سمجھ گئے کہ واقعی کسی نہ کسی دن آپ کو بھی یہاں سے ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب یہ ہجرت کا ارادہ فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 سواریاں خرید لی، ایک اپنے لیے، ایک اللہ کے نبی کے لیے، کہ جب ہجرت کا ارادہ ہوگا یہ سواریاں استعمال کریں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر ایک دن دوپہر کے وقت ہمارے گھر میں آئے، کبھی اس ٹائم نہیں آتے تھے، آ کر کہا گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی، ایک آپ کی بیوی ہے اور ایک جو ہے آپ کی سالی ہے اسما رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا ہے ابو بکر مجھے جو ہے وہ ہجرت کا حکم مل گیا ہے،
اب ہم نے چلنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور کہا جی میں نے آپ سواریاں تیار کی ہیں، انتظامات کر رکھے ہیں۔ اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ جو جانور ہیں یہ تمہارے پاس یہ چراتے چراتے آنا، ہم جو ہے فلاں غار کے اندر ہوں گے، وہاں آ کر ہمیں دودھ پلا دیا کرنا رات کے اندھیرے میں، اور واپس آ جانا۔ یہ سارے انتظامات جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیے، اور ہجرت کے سفر میں غار کے اندر بھی، آگے بھی حدیث میں آتا ہے، راستے میں جب مشرکین نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد رات کے اندھیرے میں نکل گیا ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ سر لے کر آئے، اس کو جو ہے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک جو ہے ایک بہادر آدمی تھا، دلیر آدمی تھا، یہ جو ہے وہ پیچھے اونٹا اپنا گھوڑا دوڑا کے چل دیا، اسلحہ لے کے چل دیا۔ جب یہ اللہ کے نبی کے قریب پہنچا تو ابو بکر کو فکر رہا کوئی، اللہ کے پیغمبر وہ سراقہ آ گیا، کہیں آپ کو نقصان نہ ہو، کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے قریب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے زمین کے اندر، اب وہ پریشان، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اے محمد آپ میرے لیے دعا کر دیں، میرا گھوڑا جو ہے یہاں سے نکل آئے، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، میں پیچھے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ وعدہ کرتے ہو ہمارے خلاف نہیں آؤ گے دوبارہ؟ کہا نہیں۔ آپ نے جو ہے پھر دعا کر دی اور اس کا گھوڑا نکلا اور واپس گیا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورے سفر کے اندر آپ کی اتنی رکھوالی کی کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے اتنا ساتھ کسی اور نے نہیں دیا جتنا جناب ابو بکر نے دیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر جب مدینہ پہنچے تو وہاں جا کر پھر ابو بکر نے ہر طرح سے جو ہے قربانیاں دیں اور ایسی صفات کے حامل بنے کہ کئی مرتبہ آپ سے جنت کی بشارت پائی۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ من اصبح منکم الیوم صائما، بھائی بتاؤ آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ قال ابو بکر نانا، ابو بکر کہنے لگے میں نے رکھا ہے۔ نفلی روزہ ایک اگر اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا 70 سال انسان سفر کرتا ہے تیز ترین سواری میں۔ اب اس دن پوچھا، کہا میں نے رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال کیا، فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، آج کون بندہ ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر کہنے لگے آنا یا رسول اللہ، میں نے کی ہے۔ اور جنازے میں شرکت کا ثواب جانتے ہیں نا آپ، اگر آپ جنازے میں شریک ہو جائیں ایک قرات کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، اور اگر جو ہے تدفین تک شریک رہیں 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا یہ قرات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ایک قرات جو ہے ایک پہاڑ کے برابر ہے، اتنا زیادہ ثواب ایک جنازے میں شریک ہونے کا۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا جب اس حدیث کا، کہنے لگے لَقَدْ زَيَّنَا قَرَارِيطَ كَثِيرًا، صحیح مسلم میں روایت ہے، ہم سے تو بہت سے قرات رہ گئے، ہم جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ ہم جنازے میں بھی شریک ہوں، تدفین میں بھی شریک ہوں، اللہ نے اتنا ثواب رکھا۔ اب پوچھا تو انہوں نے کہا میں جنازے میں شریک ہوا۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا سوال کیا، فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ مِسْكِينًا، بتاؤ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا آج؟ ابو بکر کہنے لگے آنا یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا، آج کے دن کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر کہنے لگے آنا۔ مریض کی عیادت کرنے کا بڑا ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ جب بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو سمجھ لو وہ جنت کے خوشوں کے اندر ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اتنا اجر و ثواب۔ اب یہ سارے جب آپ نے سوال کر لیے، اس کے بعد صحابہ سے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے کے اندر یہ خوبیاں جمع ہو گئیں جو میں نے سوال کیے،
اگر کسی بندے کے اندر یہ چیزیں جمع ہو گئیں وہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابو بکر جنتی، اور یہ حدیث ہے مسلم کی 1027 روایت۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا جو بندہ جوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ دے، جوڑے سے مراد یا تو اونٹ اور اونٹنی یا کوئی اور جوڑا دے، تو اس کو نودی من ابواب الجنہ، کل قیامت کے دن جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو بندہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہوگا اس کو جو ہے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ نماز کا ایک دروازہ، نمازیں زیادہ سے مراد میری یہ ہے کہ فرض نمازیں بھی اور ساتھ میں نوافل اور سنتیں بھی۔ جس کی نمازیں زیادہ ہوگیں اس کو اللہ قیامت کے دن باب الصلاۃ سے بلائے گا، اور باب الصلاۃ سے بلایا جانا بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ نماز جو ہے اس کی پابندی کرنے والا تھا۔ اور اس کے بعد جو بندہ جہاد زیادہ کرتا ہوگا دعی من باب الجہاد، اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو روزے زیادہ رکھتا ہوگا باب الریان سے بلایا جائے گا۔ جو صدقہ زیادہ دیتا ہوگا اسے جو ہے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ جب یہ اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی نا تو صحابہ آپس میں کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ داخل تو ایک ہی سے ہونا ہے نا، داخل تو ایک سے ہونا ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا، یہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی نمازیں بھی بہت ہیں، اس کا جہاد بھی بہت ہے، اس کے جو ہے روزے بھی بہت ہیں، اس کا صدقہ بھی بہت ہے، بہت زیادہ عبادات ہیں اس کی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سے جب یہ سوال ہوا، اور یہ سوال کرنے والے جناب ابو بکر تھے، آپ نے فرمایا اے ابو بکر نعم وارجو ان تکون منہم۔ اللہ کے پیغمبر نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے ابو بکر ہاں ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو جو ہے سارے جنت کے دروازے جو ہیں ان سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے ابو بکر تو وہ بندہ ہے جسے بلایا جائے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مقام اور مرتبہ دیا، اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں ان کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ اپنی زندگی میں 17 نمازیں یہ امت مسلمہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائیں۔ 17 نمازیں، بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا مقام۔ بلکہ بیماری کی حالت میں تو آپ بار بار کہہ رہے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے پیغمبر وہ جو ہے نا بہت نرم دل ہیں، آپ کو دیکھے گا نہیں تو تلاوت بھی کر نہیں سکے گا، نماز نہیں پڑھا سکے گا، عمر سے کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا انتن صواحب یوسف، تم یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح مجھے جو ہے بہکانا چاہتی ہو؟ نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ کتنا بڑا مقام ہے، اعزاز ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور آخر میں جا کے جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے تو اس دوران سب سے پہلے جس بندے نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو سمجھا وہ ابو بکر تھے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے تو وہ اللہ کے پاس آ جائے، اور اس نے اللہ کے پاس جانے کا انتخاب کیا ہے۔ ابو بکر رونے لگے، صحابہ کہنے لگے اس میں کون سی رونے کی بات ہے؟ بھائی اللہ کے نبی نے تو ایک بندے کا ذکر کیا ہے، اپنا تھوڑی کیا ہے۔ بعد میں جب کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے تو صحابہ کہنے لگے کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر جو ہے ہم سے سب سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی کے اشاروں کو، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیے تھے۔ اتنے دانشمند، اتنے سمجھدار۔ اور آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو امت مسلمہ کو فتنہ اور فساد سے اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ جناب ابو بکر نے بچایا ہے۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے گئے، عمر رضی اللہ عنہ حواس باختہ ہو گئے، کہنے لگے واللہ ما مات رسول اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے ہیں۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہو کیا گیا۔ ابو بکر اپنی ثنا مقام پر تھے، دوسری جگہ پر تھے، وہاں سے پتہ چلا آئے، اور آ کر اللہ کے پیغمبر کے وہ جسم اطہر سے کپڑا اٹھایا، دیکھا تو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس دوران کہنے لگے اللہ کی قسم آپ پر 2 موتیں نہیں آئیں گی، جو موت اللہ نے آپ کے بارے لکھ دی وہ آ چکی۔ اس کے بعد لوگوں کو کہا ادھر آؤ میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں۔ عمر حواس باختہ ہیں، لوگ حواس باختہ ہیں، لوگ ادھر آئے، کہنے لگے من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد اللہ کے پاس چلے گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی چلے گئے، وہ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر یہ نبی فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت مبارکہ پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا، عمر کو بھی سمجھ آ گئی، صحابہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اور صحابہ کہنے لگے ہمیں لگ رہا تھا یہ آیت مبارکہ آج نازل ہوئی ہے جو ابو بکر ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہمیں مسئلہ سمجھایا۔ اور جب خلافت راشدہ کا مسئلہ آیا اس دوران بھی انصار اپنا وہ امیر مقرر کر چکے ہیں، مہاجرین اپنے امیر کے انتخاب کے لیے سوچ رہے ہیں، اہل بیت اپنے امیر کے انتخاب کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اس دوران آج ہم اپنے سیاسی معاملات کو بھی دیکھیں اور اس وقت کے سیاسی معاملات کو بھی دیکھیں، تقابل کر لیجئے۔ جناب ابو بکر کے اندر وہ صلاحیت تھی جس کو علی المرتضیٰ نے بھی مان لیا، حسن و حسین نے بھی مان لیا، عمر فاروق نے بھی مان لیا، سعد بن عبادہ نے بھی مان لیا، اور کس طرح منوایا، اتنی جامع تقریر کی۔ اور اس کے اندر جب انصار نے کہا کہ 2 امیر بنا لیتے ہیں، ایک مہاجرین میں سے ایک انصار میں سے، کہا یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، امیر ایک ہوگا چاہے تمہارے اندر سے ہو یا ہمارے اندر سے۔ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے مطابق فیصلہ کر لو۔ اور حدیث یہ سنائی الائمۃ من قریش، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ قریش کا ہوگا۔ یہ سنتے ہی آپ ثقیفہ بنی اسادہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ سنتے ہی اب عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ابو عبیدہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر انصار جو سعد رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنانے کا سوچ رہے تھے انہوں نے بھی ان کو چھوڑ کر فوراً جناب ابو بکر کی بیعت کی۔ اور اتنا مشکل مسئلہ تھا، اگر آج کے لوگ ہوتے تو لڑائیاں ہو جاتی، جنگیں ہو جاتی، اسلحہ چل جاتا، لیکن اللہ کے بندو ابو بکر کی فراست کو دیکھو، اتنا اہم معاملہ بڑے پیارے انداز میں حل کر دیا۔ ایک خون کا قطرہ نہ بہا، ایک کی بے عزتی نہ کی گئی، ایک پر بھی کیچڑ نہ اچھالا گیا۔ آج کے ہمارے حکمرانوں کو ابو بکر کی سیرت پڑھنی چاہیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے ان کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اور انہوں نے اپنے 2.5 سالہ دور حکومت کے اندر آج 5 سال حکومت کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں پاکستان کو ایسا بنا دیتے۔ جنہوں نے بنانا ہوتا ہے وہ پھر سالوں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنا وقت صحیح خرچ کرتے ہیں۔ اور اب اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بڑے فتنے آپ اگر دیکھیں، 4 نبوت کے دعوے دار کھڑے
ہو گئے، یہ ایک فتنہ ہے، لوگ مرتد ہو گئے، یہ دوسرا فتنہ ہے، اور زکوٰۃ دینے سے روکنے والے لوگ سامنے آ گئے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تیسرا فتنہ ہے، اور رومیوں کے خلاف جو ہے ایک جو اللہ کے نبی نے لشکر بھیجنا تھا، وہ بھی ایک بڑا اہم کام تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے لشکر بھیجا جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ فتنہ اور قلع کبا کیا۔ مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعوے دار تھا، اس کے مقابلے کے لیے کئی سو صحابہ جو حافظ قرآن سے شہید کروا دیے، لیکن اللہ کے نبی کی عظمت اور مقام اور نبوت کو برقرار رکھا تو جناب ابو بکر نے رکھا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر اسلام موجود ہے تو یہ ابو بکر کے ہم ممنون ہو جائیں، ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے۔ ان کو اگر ہم غلط کہتے ہیں تو پھر کوئی بھی دنیا کے اندر جو ہے مومن نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں میرے عزیز بھائیوں، وہ بڑی عمدہ قربانیاں تھیں، اور جب انہیں خلافت کا منصب دے دیا گیا، اتنے جو ہے اتنے بردبار اور سمجھدار ہیں، خلافت کا منصب ملا، اچھے انداز میں چلایا، لوگ آ گئے کہنے لگے آپ کپڑے کی تجارت کرنے چلے جاتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ کا جو ہے وہ مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، میں کماؤں گا نہیں تو بچوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ آخر پھر جو ہے صحابہ نے مشورہ دیا بیت المال میں سے جو ہے نا وہ آپ اپنی تنخواہ مقرر کر لیں، تنخواہ مقرر کر لے۔ آج ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بارے غور کرنا چاہیے، تنخواہ کیا مقرر کی ہے؟ کہنے لگے میں اپنی تنخواہ وہ مقرر کرتا ہوں جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے، میں اس میں گزارا کروں گا۔ مزدور کی تنخواہ میں، مزدور کی تنخواہ، غور کرو میرے بھائیوں، مزدور کی۔ لوگوں نے کہا اگر اس میں گزارا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر میں مزدور کی تنخواہ اور بڑھا دوں گا، اور بڑھا دوں گا۔ آج ہمارے حکمران مزدور کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں 15,000 اور اپنی مقرر کرتے ہیں لاکھوں کے اندر، سہولیات الگ ہوتی ہیں۔ یہ خلافت راشدہ کا وہ ہیرا ہے جس نے بعد والوں کے لیے ایک نمونہ رکھ دیا، اور اللہ نے اسی وجہ سے خیر و برکات کر دی تھی، سارے فتنوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ آج ہم جو ہے کس راستے پہ چل پڑے ہیں ذرا غور کیجئے۔ اور پھر جب دنیا سے جاتے ہیں ان کے پاس جو ہے پرانا کپڑا موجود ہے۔ بیٹی سے پوچھا اے بیٹی اللہ کے نبی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ کہا جی 3 کپڑوں میں۔ کہا 2 تو میرے اوپر موجود ہیں، یہ 2 کپڑے لے لینا، میرے یہی 2 کے استعمال کرنا، اور 1 کپڑا ساتھ میں اور لگا لینا۔ تو بیٹی کہنے لگی اے ابو جان کیا ہم اتنے غریب ہیں کہ آپ کے لیے کپڑے کا انتظام نہ کر سکیں گے، کفن کا انتظام نہ کر سکیں گے؟ کہنے لگے پیاری بیٹی جو دنیا سے جاتا ہے اس کو کپڑوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کو اس کے اعمال کا فائدہ ملتا ہے۔ یہ کپڑے تو جو ہے مٹی کے اندر گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، میرے ان کپڑوں میں ہی مجھے جو ہے کفن دے دینا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تھا وقت کا جو ہے بہترین خلیفہ جس کی مثالیں بعد میں علی المرتضیٰ بھی دیا کرتے تھے، جس کی مثالیں حسن و حسین بھی دیا کرتے تھے، جن کی مثالیں اہل بیت بھی دیا کرتے تھے۔ آج ان کا جو ہے وہ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو بکر کی جو ہے وہ سیرت کو پڑھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، جیسے انہوں نے معاملات کو حل کیا ایسے کرنا ہوگا، وگرنہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں نا اس طرح جو ہے ملک کبھی ترقی نہیں کیا کرتے، اس طرح جو ہے ملک تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو خلفائے راشدین کی طرح اپنے معاملات چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ